حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر جذبہ، طاقت اور خواہشات کا طوفان ہوتا ہے۔ اسی عمر میں انسان کو آزمائشیں زیادہ ملتی ہیں، اور اسی عمر میں انسان یا تو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے یا وہ مثال بن جاتا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی جوانی سچائی، حیا، دیانت اور وفا کے ساتھ گزاری ہو تو یقین کریں وہ صرف ایک شخص نہیں رہتا بلکہ تاریخ کا چراغ بن جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوانی کا کردار کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیسے ہوا؟ اور نبوت سے پہلے کی زندگی میں کیا کمال نظر آتے ہیں؟ تو آئیے ہم وقت کے اس دروازے کو کھولتے ہیں جہاں ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اخلاق، سچائی اور امانت داری پہلے ہی نازل ہو چکی تھی۔ اور وہ جوان جسے آج ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، خاموشی سے دنیا کو کردار کا پیغام دے رہے تھے۔ ایک عام نوجوان نہیں بلکہ تاریخ کا عظیم ترین نوجوان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی وہ دور تھا جب آپ کے پاس نہ دولت تھی، نہ کوئی ظاہری طاقت، نہ کوئی سیاسی حیثیت، نہ کوئی چمکدار لقب، لیکن پھر بھی مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ خیانت نہیں کرتے تھے، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ یہ خوبیاں نہ کسی اسکول سے سیکھنے کی تھیں اور نہ کسی مال سے خریدی جا سکتی تھی۔ یہ وہ عطا تھی جو اللہ نے آپ کو بچپن سے دی تھی۔ حیا کا سمندر، مکہ میں بھی پاکیزگی۔ مکہ اس زمانے میں اخلاقی طور پر بگڑا ہوا شہر تھا۔ بازاروں میں گانے بجتے، لوگ شراب پیتے اور بے حیائی عام تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی کسی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھا، نہ کبھی کسی گناہ کی طرف قدم بڑھایا، نہ کھیل کود میں وقت ضائع کیا، نہ لہو و لعب کی مجلسوں میں بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک بار بے حیائی کے ماحول میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے میرے دل کو روک لیا۔ یہ وہ پاکیزگی تھی جو صرف جسم کی نہیں، دل اور نگاہ کی بھی تھی۔ کردار کی تجارت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جوانی کی دہلیز پر تھی تو آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور حضرت خدیجہ کے سامان کو لے کر شام کے سفر پر نکلے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے، جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تجارت نہیں کی بلکہ دیانت اور سچائی سے دل جیت لیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم میسرہ کہتا ہے، میں نے پورے سفر میں ان جیسا سچا، نرم مزاج اور دیانتدار انسان نہیں دیکھا۔ واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ نوجوان صرف تاجر نہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تاریخ کا عظیم نکاح۔ حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا اور نکاح قبول کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ یہ نکاح خالص محبت، عزت اور اعتماد پر قائم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری جوانی صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری۔ یہی تو وفاداری کی سب سے بڑی مثال ہے۔ صادق و امین کیوں کہا جاتا تھا؟ مکے کے تمام لوگ جانتے تھے کہ اگر کوئی امانت رکھنی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھو، اگر کوئی سچ سننا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنو، اگر کوئی انصاف چاہیے
تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جاؤ۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھی، پھر لمبے عرصے تک نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اسی جگہ آ کر کھڑے ہوتے کہ شاید وہ واپس آئے اور میں اسے اس کی امانت دے سکوں۔ یہی وہ کردار تھا جس نے مکے کے سنگ دل لوگوں کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ آپ کی سچائی کا انکار نہ کر سکے۔ ظلم کے خلاف آواز، حلف الفضول۔ جوانی کا وہ وقت جب انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مظلوموں کے حق میں آواز بلند کی۔ ایک یمنی تاجر کے ساتھ مکے میں ظلم ہوا، کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ تب مکے کے چند نوجوانوں نے مل کر حلف الفضول نامی معاہدہ کیا کہ ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل ہوئے اور بعد میں فرمایا، اگر آج بھی کوئی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں ضرور شامل ہوں گا۔ یہ تھی عدالت، غیرت اور انصاف کی سوچ۔ نبوت سے پہلے بھی نبی کا عکس۔ جب پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے جو لوگوں کے دلوں میں اللہ کا یقین پیدا کرتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے پیغام۔ دوستوں، اگر آپ سچے ہو، وفادار ہو، حیا والے ہو، تو آپ کے پاس دنیا کی طاقت نہ ہو تب بھی آپ قابل عزت ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی ہمیں سکھاتی ہے، کبھی جھوٹ نہ بولو، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، ہمیشہ حیا کو اپنا زیور بناؤ اور ظالم کے سامنے خاموش نہ رہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس اسلامی کردار یا واقعے پر چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ ایسی ہی ایمان جگانے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں سچ، حیا، دیانت اور وفا سے بھرپور جوانی عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔